أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ میں ارسلان، میں تعلیم القرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ سورہ یونس چل رہا تھا۔ آگے کی آیتوں میں ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کو رزق کون دیتا ہے، کون ہے رازق ہمارا۔ کہہ دیجئے کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے، یا کون مالک ہو سکتا ہے سماعت کا اور نگاہوں کا، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، اور کون تدبیر کرتا ہے کام کی، تو ان قریب وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو کہہ دیجئے کیا نہیں تم تقویٰ کرتے؟ بس یہی ہے اللہ رب تمہارا سچا۔ تو کیا کچھ ہے بعد حق کے سوائے گمراہی کے؟ تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ اسی طرح حق ہو گئی بات تمہارے رب کی ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی، بے شک وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ یہاں پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ کون رازق ہے ہمارا۔ زندہ کو مردہ سے کون پیدا کرتا ہے اور مردہ کو زندہ سے، یعنی بیج سے پودا، مرغی سے انڈے کو صرف اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے۔ انسان کو صرف پیدا نہیں کیا ہے بلکہ اس کے پرپس آف کریشن بھی بتایا گیا ہے، ہدایت کا سامان بھی دیا گیا ہے۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کون ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی پھر لوٹائے گا اس کو؟ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی پھر لوٹائے گا اس کو، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے جو رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف؟ کہہ دیجئے اللہ رہنمائی کرتا ہے حق کے لیے۔ کیا بھلا جو رہنمائی کرتا ہے طرف حق کے زیادہ حقدار ہے کہ پیروی کیا جائے، یا جو نہیں راہ پاتا مگر یہ کہ رہنمائی کیا جائے گا؟ تو کیا ہے تم کو، کیسے تم فیصلہ کرتے ہو اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر گمان کی؟ بے شک گمان نہیں کام آتا حق سے کچھ بھی، البے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ کرتے ہیں۔ جن کو شریک ٹھہراتا ہے انسان وہ لوگ تو خود اللہ سے ہدایت پاتے ہیں، تو وہ دوسروں کی کیا رہنمائی کریں گے؟ اکثریت یعنی میجورٹی لوگ کے پیچھے نہیں جانا، کیونکہ جو وہ کرے وہ ضروری نہیں کہ صحیح ہو۔ دین اسلام کو چھوڑ کر باقی سب دین حق اور نہیں ہے یہ قرآن کہ گھڑ لیا جائے سوائے اللہ کے، لیکن تصدیق ہے اس چیز کی اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور تفصیل ہے الکتاب کی، نہیں کوئی شک اس میں رب کی طرف سے تمام جہانوں کے۔ یا وہ کہتے ہیں
اس نے گڑ لیا ہے اس کو، کہہ دیجئے پھر لے آؤ کوئی ایک صورت اس جیسی اور پکارو جس کو استطاعت رکھتے ہو تم اللہ کے سوائے، اگر ہو تم سچے۔ بلکہ انہوں نے جھٹلایا ساتھ اس کے جو نہیں انہوں نے احاطہ کیا اس کے علم کا، حالانکہ نہیں آئی ان کے پاس تعویل اس کی۔ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو دیکھو کس طرح ہوا انجام ظالموں کا۔ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں گھڑی ہوئی ہے۔ اللہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اس کام کے لیے جس کے چاہے مدد لو سوائے اللہ کے۔ قرآن کی حقیقت کو وہ سمجھ نہیں سکتے، اس لیے جھٹلاتے ہیں۔ اور ان میں سے کوئی ہے جو ایمان لاتا ہے ساتھ اس کے، اور ان میں سے کوئی جو نہیں ایمان لاتا ساتھ اس کے، اور رب تیرا خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ اور اگر انہوں نے جھٹلایا آپ کو تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم بری الذمہ ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں بری الذمہ ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور ان میں سے جو کان لگاتے ہیں غور سے سنتے ہیں تیری طرف، کیا بھلا تو سنوائے گا بہروں کو، اور اگرچہ وہ نا عقل رکھتے۔ اور ان میں سے کون ہے جو دیکھتے ہیں تیری طرف، کیا پھر تو راہ دکھائے گا اندھوں کو، اور اگرچہ ہو وہ نہ دیکھتے۔ بہت سمجھانے کے بعد بھی اگر حق کو جھٹلائے تو ان کو ان کے عمل پر چھوڑ دینا چاہیے اور اپنے عمل کرتے رہنا ہے۔ ایسے لوگ بہرے اور اندھے ہیں جو قرآن سننے کے باوجود اسے سمجھتے نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے باوجود ان کو پہچانتے نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی، لیکن لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان کو، گویا کہ نہیں وہ ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی۔ وہ پہچانتے تھے آپس میں تحقیق، خسارہ پایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ اور اگر ہم دکھائے آپ کو بعض وہ چیز جو ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، یا ہم فوت کر دے آپ کو، تو ہماری طرف لوٹنا ہے ان کو، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ لوگوں کو جہنم میں ڈالتا ہے تو یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، عدل ہے، اور واسطے ہر امت کے لیے رسول ہے۔ پھر جب آ جائے گا رسول ان کا، فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ، اگر ہو تم سچے، کہہ دیجئے نہیں میں مالک اپنی جان کے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا، مگر جو چاہے اللہ۔ واسطے ہر ایک امت کے لیے ایک مدت ہے، جب آ جائے گی ان کی مدت تو نہیں وہ دیر لگائیں گے ایک گھڑی کے، اور نہ وہ آگے بڑھیں گے۔ کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اگر آئے تیرے پاس عذاب اس کا رات کو یا دن کو، کیا کچھ جلدی کریں گے اس سے مجرم لوگ؟ کیا پھر جب واقع ہوگا ایمان لاؤ گے تم ساتھ اس کے، کیا اب حالانکہ تحقیق تھے تم اس کے ساتھ تم جلدی مچاتے۔ پھر کہا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، چکھو عذاب ہمیشگی کا، نہیں تم بدلہ دیے جا رہے مگر ساتھ اس کے جو تھے تم عمل کرتے۔ قیامت کے دن ہر امت اپنے رسول کے پیچھے ہوگی، سب سے پہلے امت محمدی سے سوال ہوگا۔ نفع نقصان کا اللہ کے سوائے کوئی مالک نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں۔ ہر امت کا ایک مقرر وقت ہے جس میں اسے اپنے اعمال کرنا ہے۔ جس عذاب کی تم جلدی کر رہے ہو، یعنی مشرکین مکہ جو جلدی کر رہے تھے عذاب کی، اگر وہ رات یا دن کو آ جائے تو اس سے بچنے کا کیا انتظام کر رکھا ہے؟ کیا عذاب آنے کے بعد ایمان لاؤ گے؟ یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے، جبکہ اس وقت ایمان لانا کام نہیں آئے گا۔ قیامت کا آنا حق ہے، اور جب آ جائے گی تو انسان اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا سچ ہے وہ، کہہ دیجئے ہاں، قسم ہے میرے رب کی، بے شک وہ البتہ حق ہے اور نہیں تم عاجز کرنے والے، یعنی قیامت کا آنا حق ہے۔ اور اگر بے شک واسطے ہر نفس کے جس نے ظلم کیا جو زمین میں ہے، البتہ فدیہ میں دے ساتھ اس کے، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جب وہ دیکھیں گے عذاب، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ،
اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ خبردار بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، خبردار بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، لیکن اکثر ان میں سے نہیں علم رکھتے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگوں، تحقیق آ چکی تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور شفا واسطے اس کے سینوں میں ہے، اور ہدایت اور رحمت ایمان لانے والوں کے لیے۔ کہہ دیجئے ساتھ فضل کے، اللہ کے اور اس کی رحمت کے، پس باوجہ اس کے، پس چاہیے کہ وہ خوش ہو، وہ بہتر ہے اس سے جو جمع کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا سوچا تم نے جو نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے رزق میں سے، تو بنا لیا تم نے اس میں سے حرام اور حلال۔ کہہ دیجئے کیا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی تم کو، یا اللہ پر تم جھوٹ گھڑتے ہو؟ اور کیا ہے گمان ان لوگوں کا جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ قیامت کے دن۔ بے شک اللہ تعالیٰ البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں شکر ادا کرتے۔ ظالم لوگ خود کو عذاب سے چھڑا نہیں سکتے، چاہے وہ زمین میں کچھ ہے جو وہ فدیہ میں دے دے، اور وہ اپنی ندامت اور شرمندگی چھپانے کی کوشش کریں گے۔ قرآن نصیحت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے قرآن کی شکل میں فضل اور رحمت بھیجی ہے، اس کے لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ قرآن دنیا کی تمام نعمتیں جو ہم جمع کرتے ہیں اس سے بہتر ہے، اس کی اہمیت سمجھنا ہے ہم کو۔ قیامت کے دن پر جھوٹ کرنا یعنی قیامت نہیں آئے گی تو اللہ انہیں پکڑیں گے نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ اگر پکڑ ہوگی تو ان کے شریک انہیں بچا لیں گے۔ رزق اور نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اس لیے صرف اللہ ہی حلال اور حرام قرار کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی مرضی سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں بنا سکتے، اور اس کا کوئی حق نہیں ہم کو۔ ایسا کرنا یعنی اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہوگا۔ اور جو تم ہوتے ہو کسی حالت میں، اور جو تم پڑھتے ہو اس میں سے قرآن میں سے، اور نہیں تم عمل کرتے ہو کوئی عمل مگر ہم ہوتے ہیں تم پر گواہ جب تم مشغول ہوتے ہو اس میں، اور نہیں چھپا ہوا تیرے رب سے وزن برابر ذرے کا زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ چھوٹا اس سے اور نہ بڑا مگر کتاب میں ہے کھلی۔ خبردار بے شک دوست اللہ کے نہیں کوئی خوف ان پر، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور تھے وہ تقوی اختیار کرتے تھے، ان کے لیے خوشخبری ہے زندگی میں دنیا کی اور آخرت میں۔ نہیں تبدیل ہونا کلمات کا اللہ کی، یہی وہ کامیابی ہے بڑی۔ اور نہ غمگین کرے تجھ کو ان کا قول، بے شک عزت اللہ کے لیے ہے، ساری کی ساری وہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو بھی کچھ پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں سوائے اللہ کے شریکوں کو، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اور نہیں وہ مگر وہ خیاساریاں کرتے ہیں۔ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، تو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ ایسی باتوں سے غمگین نہ ہو، عزت دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، اور دن کو روشن، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہو۔ انہوں نے کہا بنا لیا اللہ نے ایک بیٹا، پاک ہے وہ، بے نیاز ہے وہ، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے جو اور کچھ جو زمین میں ہے، نہیں تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی۔ کیا تم کہتے ہو اللہ پر جو نہیں تم جانتے؟ کہہ دیجئے بے شک وہ لوگ جو کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ نہیں فلاح پائیں گے۔ فائدہ اٹھانا ہے دنیا میں، پھر ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم چکھائیں گے عذاب سخت بے باوجہ اس کے جو تھے وہ کفر کرتے۔ اللہ نے رات سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا اور دن کو روشن کیا تاکہ ہم اپنے کام کر سکے۔ ان دونوں کو دیکھ کر اللہ کی پہچان کرنا ہے۔ اللہ پر جھوٹ گھڑنا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ یہود عزیر علیہ السلام کو اپنی اولاد کہتے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں۔
अल्लाह पर झूठ करने वाले कामयाब नहीं होंगे। आगे नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है। नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल थे। उनकी कौम सबसे पहले शिर्क करने वाली थी। उन्होंने तौहीद की दावत दी पर कौम ना मानी। अल्लाह ने उन्हें कश्ती बनाने का हुक्म दिया। बारिश हुई, उनको और उनके पैरोकार को अल्लाह ने बचा लिया, लेकिन उनके बेटे नाफरमान थे, इसलिए वो गर्क हो गए। नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, क्योंकि आगे फिर नस्ल इंसानी उन्हीं से चली। और पर सुनाइए उन पर खबर नूह अलैहिस्सलाम की, जब उसने कहा अपनी कौम से, ए मेरी कौम, अगर है बड़ा तुम पर मेरा खड़ा होना और मेरा नसीहत करना अल्लाह की आयत के साथ, तो अल्लाह पर मैंने तवक्कल किया, तो जमा कर लो अपना काम और अपने शरीकों को, फिर ना हो फैसला तुम्हारा तुम पर छुपा हुआ, फिर कर गुजरो मेरी तरफ और ना तुम मोहलत दो मुझको। फिर अगर मुंह फेरा तुमने तो नहीं मैंने मांगा तुमसे कोई अजर, नहीं अजर मेरा मगर अल्लाह पर, और मैं हुक्म दिया गया हूं कि मैं हो जाऊं मुसलमानों में से। तो उन्होंने झुटला दिया उसको, तो हमने निजात दी उसको और जो साथ थे उसके कश्ती में, और बनाया हमने उनको जानशी, और गर्क कर दिया हमने उन लोगों को जिन्होंने झुटलाया हमारी आयत को। तो देखो किस तरह हुआ अंजाम डराए जाने वालों का। फिर भेजा हमने उसके बाद कई रसूलों को तरफ उनके कौम के, तो वो आए उनके पास 7 रोशन दलाइल के, तो ना थे वो कि वो ईमान लाते, 7 उसके जो वो झुटला चुके थे, 7 इससे पहले इसी तरह हम मोहर लगा देते हैं दिलों पर हद से पढ़ने वालों के। नूह अलैहिस्सलाम के बाद भी कई रसूल भेजे गए, लोगों ने झुटलाया उनको और उनके दिलों पर झुटलाने की वजह से मोहर लगा दी गई थी अल्लाह की तरफ से। इसके आगे मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। फिर भेजा हमने बाद उनके मूसा अलैहिस्सलाम को और हारून अलैहिस्सलाम को तरफ फिरौन के और उसके सरदारों की तरफ अपनी आयत के साथ, तो उन्होंने तकब्बुर किया और थे वो एक कौम मुजरिम। तो जब आया उनके पास हक हमारी तरफ से, उन्होंने कहा बेशक ये अलबत्ता जादू है खुल्लम खुल्ला। कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, क्या तुम कहते हो हक को जब आ गया तुम्हारे पास क्या जादू है ये, और नहीं फलाह पाते जादूगर। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के जादूगरों का जिक्र है यहाँ पर। जादूगर दुनिया में भी कामयाब ना होंगे, क्योंकि जादू झूठ है और एक ना एक दिन हकीकत सामने आ जाएगी। आखिरत में भी अपने झूठ की वजह से कामयाब ना होंगे। उन्होंने कहा, क्या तू आया हमारे पास ताकि फेर दे हमको उससे जो पाया हमने उस पर अपने आबाओ अजदाद को, और हो जाए तुम दोनों के लिए बड़ाई जमीन में, और नहीं हम तुम दोनों के लिए ईमान लाने वाले। मूसा अलैहिस्सलाम जब तौहीद पर बुलाए तो फिरौनियों ने उन पर इल्जाम लगाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सब बादशाहत और हुकूमत के लिए कर रहे हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो था वो मौजज़ा था, जादू नहीं। मौजज़ा जो है वो कुदरत के खिलाफ होता है और जादू आंखों का धोखा होता है। मौजज़े में भलाई होती है, जादू में सिर्फ नुकसान। फिर फिरौन ने मांग की कि ले आओ अपना जादू जादूगरों से, और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपना मुकाबला करो इन जादूगरों से, और कहा फिरौन ने, लाओ मेरे पास हर जानने वाले जादूगर को। तो जब आ गए जादूगर, कहा उनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने, डालो जो हो तुम डालने वाले हो। तो जब उन्होंने डाला, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, जो तुम लाए हो साथ उसके जादू है, बेशक अल्लाह ताला अनकरीब बातिल कर देगा उसको, बेशक अल्लाह ताला नहीं इस्लाह करता अमल को मुफसिदों के, और सच्चा साबित कर दिखाता है अल्लाह हक को साथ अपने कलिमात के, और अगरचे नापसंद करे मुजरिम। तो ना ईमान लाए मूसा पर मगर चंद नौजवान उसकी कौम में से, खौफ के बिना पर फिरौन से और उसके सरदारों से कि वो फितने में डाल देगा उनको, और बेशक फिरौन अलबत्ता बड़ा सरकश था जमीन में, और बेशक वो अलबत्ता हद से बढ़ जाने वालों में से था। जब आमना सामना हुआ जादूगरों का और मूसा अलैहिस्सलाम का, तो हक साबित हो गया कि
موسیٰ علیہ السلام جو لائے ہیں وہ معجزہ ہے، لیکن فرعون بہت ظالم تھا اور سرکش تھا، اس لیے حق جاننے کے باوجود بہت لوگ اس سے ڈر کر ایمان نہیں لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھنے کے بعد کچھ لوگ ایمان لائے اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میری قوم، اگر ہو تم ایمان لائے تم اللہ پر تو اسی پر تم سب بھروسہ کرو، اگر ہو تم مسلمان۔ تو انہوں نے کہا اللہ پر توکل کیا ہم نے، اے ہمارے رب نہ بنانا ہم کو فتنہ ظالم قوم کے لیے، اور نجات دینا ہم کو اپنی رحمت کے ساتھ قوم سے کافر۔ اور وحی کی ہم نے طرف موسیٰ کے اور اس کے بھائی کے کہ تم ٹھکانہ بناؤ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھروں کو، اور بنا لو اپنے گھروں کو مرکز، اور قائم کرو نماز، اور خوشخبری دو مومنوں کو۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے ہمارے رب، بے شک تم نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینت کا سامان اور مال دنیا کی زندگی میں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ بھٹکائے تیرے راستے سے، اے ہمارے رب مٹا دے ان کے مالوں کو اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، تو نہ وہ ایمان لائے یہاں تک کہ وہ دیکھ لے عذاب دردناک۔ فرمایا تحقیق قبول کر لی گئی تم دونوں کی پکار، پھر ثابت قدم رہو اور نہ تم ہرگز پیروی کرنا ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو مرکز بنانے کا حکم دیا تاکہ وہ ایک جٹ ہو، یعنی یونائٹڈ ہو سکے اور نماز قائم کر سکے۔ مال و دولت سے لوگ متاثر ہو کر اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ فرعونیوں کے مالوں کو مٹا دے تاکہ ان کا تکبر ختم ہو، اور گزار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے، پھر پیچھے کیا ان کا فرعون نے اور اس کے لشکروں نے ضد کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، یہاں تک کہ جب پا لیا اس کو غرق ہونے میں بولا میں ایمان لے آیا، بے شک وہ نہیں کوئی الہ مگر وہ ہستی ایمان لائی، ساتھ اس کے بنی اسرائیل اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کیا اب حالانکہ تحقیق تو نے نافرمانی کی اس سے پہلے اور تھا تو فساد کرنے والوں میں سے، تو آج ہم بچا لیں گے تجھ کو تیرے بدن کے ساتھ تاکہ تو ہو جائے واسطے ان کے جو تیرے پیچھے ہیں ایک نشانی، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے ہماری آیات سے البتہ غافل ہیں۔ فرعون اور آل فرعون کو غرق کر کے بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ غرق ہوتے وقت فرعون ایمان لایا، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا کام نہ آیا۔ اللہ نے فرعون کو نشانی بنا دی۔ معجزہ ہے کہ اس کی لاش ابھی بھی محفوظ ہے بنا کوئی مامفیکیشن کے، جیسے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اس سے ہمیں سبق لینا ہے، ہمیں عبرت لینا ہے۔ اللہ ہمیں رسوائی سے بچائے، آمین۔ اور البتہ ٹھکانہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ سچا، اور رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے، تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم۔ بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، اس میں سے جو تھے وہ اس میں اختلاف کرتے۔ پھر اگر ہے تو کسی شک میں اس چیز کے بارے میں جو نازل کی ہم نے تیری طرف، تو پوچھ لو ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تجھ سے پہلے، البتہ تحقیق آ گیا تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے، تو نہ تم ہونا شک میں پڑھنے والوں میں سے۔ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا آنا سچ اور حق ہے۔ قرآن کے بارے میں کوئی شک ہے تو اس کو نکال دینا ہے۔ اگر قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس میں سے شک کو دل سے نکال دو، اور ہرگز نہ تو ہونا ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، تو تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ بے شک وہ لوگ سچ ہو گئی ان پر بات تیرے رب کی، نہیں وہ ایمان لائیں گے، اور اگرچہ آئے ان کے پاس ہر نشانی یہاں تک کہ وہ دیکھ لے عذاب دردناک، پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی جو ایمان لاتے تو نفع دیتا اس کو اس کے ایمان کے سوائے۔ قوم یونس کے جب وہ ایمان لائے ہٹا دیا ہم نے ان سے عذاب رسوائی کا زندگی میں دنیا کی، اور فائدہ دیا ہم نے ان کو ایک وقت تک۔ یہاں پر یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ یونس علیہ السلام نینوا کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اللہ کے حکم سے پہلے یونس علیہ السلام نے جلد بازی میں بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ انبیاء کرام کو جائز نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہجرت کرے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے جب ہجرت کیے مدینے کی طرف تو اللہ ہی کے حکم سے کیے تھے۔ یونس علیہ السلام کی قوم ایک واحد قوم ہے جس پر عذاب آ کر ٹل گیا کیونکہ ان کے نبی نے پہلے ہی چھوڑ کر ان کو چلے گئے تھے۔ اور اگر چاہتا تیرا رب البتہ ایمان لے آتے جو کوئی بھی زمین میں ہے سارے ان کے سب کیا بھلا تم مجبور کرو گے لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ہو جائے ایمان لانے والے، اور نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ ایمان لا سکتے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور وہ ڈال دیتا ہے گندگی کو ان پر ان لوگوں کے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ کہہ دیجئے کہ دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور نہیں فائدہ دیتے نشانیاں اور ڈراوے اس قوم کو جو ایمان نہیں لاتے۔ دین میں کوئی جبر نہیں، اگر اللہ چاہتا تو سب ایمان لے آتے، یہ ٹیسٹ ہے اس لیے ایسا نہیں ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ ایسے ہی کسی کو ہدایت پر نہیں لاتا، جو عقل سے کام لیتے ہیں انہیں ہدایت دیتا ہے۔ کیا تمام نشانیوں کے بعد بھی عذاب کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں لوگ؟ کیا لوگ تب ایمان لائیں گے؟ لازم ہے کہ اللہ مومنوں کو نجات دیں گے، عذاب سے ہمیشہ مومنوں کو بچایا گیا ہے، شرط ہے کہ ایمان مکمل ہو۔ تو نہیں وہ انتظار کر رہے مگر مانند ان لوگوں کے دنوں کی طرح جو گزرے ان سے پہلے۔ کہہ دیجئے بس انتظار کرو، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر نجات دی ہم نے اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، اسی طرح لازم ہمارے ذمے کہ ہم نجات دیں مومنوں کو۔ کہہ دیجئے اے لوگوں اگر ہو تم شک میں میرے دین سے تو نہیں میں عبادت کرتا ان لوگوں کی جن کی تم عبادت کر رہے ہو سوائے اللہ کی، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، وہ جو فوت کرے گا تم کو اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں ایمان والوں میں سے، اور یہ کہ قائم رکھ اپنا چہرہ دین کے لیے یکسو ہو کر، اور نہ ہرگز ہونا تم مشرکوں میں سے، اور نہ تو پکار سوائے اللہ کے جو نہیں فائدہ دیتا تجھ کو اور نہ نقصان دے سکتا ہے تجھ کو، پھر اگر تو نے کیا تو بے شک تو تب میں سے ظالموں میں سے ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے ہم کو کہ ایمان والے ہو جاؤ، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، اللہ اور اللہ کی بتائی ہوئی خبروں میں شک نہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی تکلیف تو نہیں کوئی ہٹانے والا اس کو مگر وہی، اور اگر ارادہ کرے تیرے ساتھ بھلائی کا تو نہیں کوئی پھیرنے والا اس کے فضل کو پہنچا سکتا ہے اسے جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ پوری کائنات مل کر بھی کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ کسی کے بھی ذریعے ہمیں کچھ بھی حاصل ہو تو وہ بھی اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے۔ کہہ دیجئے اے لوگوں تحقیق آ چکا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، تو جس نے ہدایت پائی تو بے شک وہ ہدایت پائے گا اپنی ذات کے لیے، اور جو بھٹک گیا تو بے شک وہ بھٹکے گا اپنے اوپر، اور نہیں ہوں میں تم پر کارساز۔ اور پیروی کرو جو ہے وحی کی جاتی تیری طرف، اور صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ، اور وہ سب سے بہترین فیصلے کرنے والوں میں سے ہے۔ اگر انسان برے اعمال کرتا ہے اور اس کی وجہ سے پکڑ میں آ جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے اعمال کا جواب خود دینا ہے، کوئی بھی ہمیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتا۔ الحمدللہ یہاں پر سورہ یونس ختم ہوتا ہے۔ آگے سورہ ہود ہے، مکی سورت ہے۔ قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب ہے پختہ کی گئی آیت اس کی، پھر کھول کر بیان کی گئی اس ہستی کی طرف سے حکمت والی باخبر، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو اس کی طرف، فائدہ دے گا تم کو فائدہ اچھا، ایک وقت تک مقرر، اور دے گا ہر صاحب فضل کو فضل اس کا، اور اگر منہ پھیرو گے تو بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں عذاب سے بڑے دن کی۔ اللہ کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خبردار، بے شک وہ موڑتے ہیں اپنے سینے
تاکہ وہ چھپ سکے اس سے۔ خبردار، جو وقت وہ ڈھانپتے ہیں اپنے کپڑوں کو وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ جاننے والا ہے بھید سینوں کا۔ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرنے کا کہہ رہے ہیں اور وہ ڈرا رہے ہیں جہنم سے اور جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ سینوں کو موڑنا، یہاں پر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے سامنے قرآن پڑھتے تب مشرک اعراض برتتے تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو مشرک اپنے چہروں کو چھپاتے تھے، بیزارگی ظاہر نہ ہو جائے اس لیے۔ لیکن اللہ تو سینوں کے بھید جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں پر جز 11 ختم ہوا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد و لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا يا